گہنا ہے اولیاء کا یہ شاذلی طریقہ، گہنا ہے اولیاء۔ الحمدللہ اب ہم سیدی علی بن احمد العلغی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ابو عثمان سعید بن حمر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں، اور شہر سوس میں آپ کو مجدد التربیہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ تقریباً 40 علماء کرام نے سلوک طے کیا اور سب کے سب واصل باللہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوس کے ایک علاقے مادر میں 1215 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد ہمو ایک امیر کبیر شخص تھے۔ ابتدائی زندگی تو آپ نے ایسے ہی گزاری جس طرح کے امیر زادے گزارتے ہیں، لیکن جب اللہ نے آپ کے دل کو مائل فرمایا تو پھر اس کے بعد آپ کے تمام معاملات بدل گئے، اور آپ شیخ احمد ابن عبداللہ بن احمد المراکشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے، جنہوں نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو فتوحات حاصل ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ کی ولایت کا چرچا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم الشان بزرگوں میں سے ہے کہ آپ کی متعدد کرامات ہیں جو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، جن میں ایک وقت میں متعدد جگہوں پر موجود ہونا، اسی طرح قلیل کھانے کے اندر بہت زیادہ برکت ہو جانا، اسی طرح بہت گمراہ لوگوں کو آپ نے اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور جانی دشمنوں سے آپ نے محبت کا سلوک کیا، حتیٰ کہ آپ نے بیٹے کے قاتل کو آپ نے معاف کیا، اور پورے 2 قبیلوں کے اندر آپ نے صلح کرائی۔ اسی طرح الحمدللہ آپ کا دین کا یہ معاملہ، تبلیغ کا یہ معاملہ چلتا رہا، اور مخلوق خدا آپ سے بہت فیض یافتہ ہوئی، اور دور دور تک آپ کے فیض و برکات پہنچے، لوگ آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے۔ الحمدللہ ہم مادر پہنچ چکے ہیں، اور سامنے یہ عظیم الشان عمارت آپ کے مزار ہی کی ہے۔ اس وقت ہم مادر میں موجود ہیں، اور سامنے ایک قبرستان ہے جسے باب الرحمہ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ایک بڑی مسجد، جو کہ بڑی مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت شیخ سعید بن حمو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف موجود ہے، اور الحمدللہ اس مزار شریف پر قبہ بھی بنایا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ لوگوں کی سہولت کے لیے آگے وضو خانہ جو بنایا ہے، جس کا گیٹ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ شاذلی طریقہ، گہنا ہے اولیاء کا، 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 یہ حضرت شیخ سعید بن حمو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شیخ احمد بن عبداللہ المراکشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو انہوں نے اپنے مریدین میں ان کو شمار کر لیا، اور پھر ان کی تربیت کی، اور مرید کی تربیت کے لیے جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ بھی انہیں تعلیم فرمائی۔ اس کے بعد آپ کو اپنے علاقے مادر کی طرف بھیج دیا۔ مادر میں آگے الحمدللہ رب العالمین آپ نے زاویہ قائم فرمایا، اور اس زمانے کے مشہور علماء میں سے حسن بن تامو دیستی، اور اسی طرح شیخ علی بن احمد العلغی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر بہت سارے علماء کی تربیت فرمائی، اور آپ کا طریق سنت کا طریق تھا، سنت کے مطابق لوگوں کو چلاتے تھے، اپنے مریدین کو چلاتے تھے، اور الحمدللہ بہت زبردست تربیت فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے، آمین۔
الحمدللہ قرآن کی الواح لکھنے کا طریقہ مغرب میں پایا جاتا ہے، اور قدیم سے مغرب کے لوگوں میں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ جو حفظ قرآن کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، ان سے باقاعدہ قرآن پاک لکھوایا جاتا ہے۔ یہ تختی ہے کہ قرآن پاک کی جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور تمام تقریباً علاقوں میں یہ تختی پائی جاتی ہے، اور بڑی بڑی تختیاں ہوتی ہیں۔ طلبہ باقاعدہ اس کو لکھتے ہیں اور اپنے اساتذہ کو دکھاتے ہیں اور پڑھ کے سناتے ہیں۔ قال سيد بن همو هو الذي أتى بالطريقة البصيرية، بالطريقة الترقوية. يسمونه العربي عجبالة. قال من علم مولاي العربي في جبالة. ما شاء الله. هذا كل شيء. وهو الآن يقتلون وهذا يحفاده. كل تلك القبور أبناؤه وأبناء أبنائه. فهمت لما أقول؟ هذا كل شيء. شاید بھائی میں جا رہا ہوں، پھر میں تعارف کراتا ہوں۔ اس طرف سے جائیں۔ تاريخ اليوم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ آج 12 مئی ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ انگلینڈ سے نکلے، اور سب سے پہلے ہم سلسلہ شاذلیہ قادریہ درقاویہ کے بزرگوں میں سے شیخ سیدی محمد مصطفیٰ البصیر، اور اس کے بعد شیخ سیدی ابراہیم حبیب، پھر شیخ سیدی ابراہیم بن مبارک، اور آج الحمدللہ ہم شیخ سیدی ابراہیم بن مبارک کے جو شیخ تھے، شیخ الحاج علی بن احمد علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مزار پر علق پہ حاضر ہوئے۔ وہاں پہ حاضر دینے کے بعد اب الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر مادر میں، جو کہ شیخ الحاج علی بن احمد علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر ہیں، جن کے مزارات یا قبور یہاں پہ موجود ہے الحمدللہ۔ اور پہلی خبر ہے یہ شیخ سعید بن ہمو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ یہ زاویے کے شیخ موجود ہے یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، اور شیخ کی ہسٹری بڑی زبردست ہسٹری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔